السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہمیں تختی نمبر 10 اخفا کے بارے میں پڑھے تھے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہمیں کیا سیکھے تھے؟ پورا جو ہے ہمارا سبق جو ہے ہمیں سیکھے تھے، اس میں کیسا پڑھنا، کیا کرنا، غنّے کو کیسا کرنا کر کو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمیں جانیں گے کہ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، بول کو اسے کیسا کرنا، اس کے معنی کیا، اس کا وقفہ کیا، اس کے حروف کتنے، اس کے اقسام کتنے۔ بس یہ ویڈیو میں ہمیں کیا کریں گے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ویڈیو میں دیکھو ہمیں قاعدہ نمبر 1 اظہار کے بارے میں پڑھے تھے، اس کے پچھلے ویڈیو میں۔ اب جو ہے اس کے بعد میں کئی کا جو ہے ویڈیو بنائی تھی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 یعنی اخفا کے بارے میں۔ اب جو ہے کمنٹس میں مجھے پوچھے تھے کہ قاعدہ کا مطلب کیا ہے، بول کو قاعدہ بولے تو رولز جو ہے، دیکھو ہر چیز کے پڑھنے کا ایک طریقہ رہتا ہے نا، ایک قاعدہ، ایک رولز رہتا، تو اس میں کیا ہے تنوین اور نون ساکن کے 4 رولز بنا کر ہیں۔ پہلا رول کیا؟ اظہار، اسے نون کو ظاہر کر کو پڑھنا۔ دوسرا کیا؟ اسے نون کو کیا کرنا؟ چھپا کو پڑھنا۔ یہ کو رولز کیسا کرنا، کیا کرنا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے تیسرا رول بھی آتا ہے تمنا، تنوین اور نون ساکن نپتے ہو، یہ تنوین اور نون ساکن ہے نا، تو اس کے بعد میں جو ہے اور ایک جو ہے حروف رہتی ہیں، تو اس میں کیسا پڑھنا۔ پھر جو ہے چوتھا بھی جو ہے تمنا کیا ہے رول آتا ہے، تو اس میں کیسا پڑھنا، تو جو ہے اسی کا نام جو ہے قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں تمہارا جو ہے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قاعدہ بولے تو از نتھنگ بٹ رول، سمجھ میں آیا نا؟ اب دیکھو آج کے اس ویڈیو میں ہمیں معنی یعنی اخفا کا معنی کیا، یہ سب سے پہلے جانیں گے۔ اس کے بعد میں وقفہ یعنی کتنا ٹائم میں جو ہے یہ جو ہے غنہ کرنا، اس کا ڈیوریشن کیا معلوم کریں گے۔ اس کے بعد میں کیا کریں گے، اخفا کے حروف کتنے ہیں معلوم کریں گے۔ اس کے بعد میں کیا کریں گے، اخفا کے اقسام معلوم کریں گے، تاکہ جو ہے تم نے جو ہے سمجھ میں ایزی سے آ جاندے بول کو میں یہ ویڈیو بنا کر رہے ہیں۔ سو پہلے معنی، وقفہ، اس کے حروف، اس کے جو ہے اقسام جان لیں گے، تم نے جو ہے سمجھنے میں ایزی رہ جاتا۔ دیکھو اس کا معنی کیا، اخفا کا تو ایکچولی ہائڈنگ، چھپانا بول کو، اسے کیسا کرنا، نیزل ساؤنڈ کس کا آتا ہے، ناک میں آواز لے کو جاتی نا، اسے بولتے سو اخفا بول کو۔ ابھی کیسے لے کو جانا، جیسے ہمیں اردو میں دیکھو جہاں، کہاں، پنکھا، کہاں، اب ہمارے بتا میں ہمیں کہاں، یہاں کر کو بولتی نا، تو ایکچولی ہمیں کیا کر رہی، نون کو نہیں پڑھ رہی، یہ جو ہے نون غنہ کو پڑھتے سو ہمیں یہاں پر کیا ہے، ہماری نوکے زبان کو اوپر کے دانتوں کے جو سامنے والے دانت رہتی نا، تو اس کے مسوڑوں سے نہیں لگاتے بلکہ ناک میں لے کو چلے جاتی۔ دیکھو جہاں، کہاں، پنکھا، کہاں، تمہیں کہاں گئے تھے ایسا بولتی نا ہمیں، تو وہ کہاں کہتی نا، وہ ناک میں جو ساؤنڈ آتا نا، وہ جو ہے ہمارا اخفا، غنہ، جو ہمیں ناک میں ساؤنڈ کو لے جاتی نا، وہ کیا ہے، ہمارا اخفا ہے۔ اب جو ہے قرآن میں بھی اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ جو ہے رولز ہیں، اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے جانا۔ بس اس میں اتنا فرق ہے کہ اس میں تھوڑا دیری کرتی ہمیں۔ قرآن میں جہاں پر غنہ آتا ہے نا، وہ تھوڑا، اب دیکھو یہاں کہاں کل کو چھوڑ ڈالتی ہیں، لیکن قرآن میں ویسا نہیں، تھوڑا وقفہ اس میں زیادہ رہتا ہے، ڈیوریشن زیادہ رہتا ہے وتاج۔ اب مثال کے طور پر ہمیں کہاں کر کو ٹکا ڈالتی نہیں، کہاں ایسا ناک میں جو ہے تھوڑی دیر آواز کو رکاتی، اس رکانے کچھ بولتے سو ہمیں کیا بولتی، اخفا۔ اس میں کیا ہے، غنہ بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں آنی، ناک کو آواز میں لے کو چلے جانا، اس کا نام کیا ہے، اخفا ہے، ہائڈنگ۔ نون کو ہمیں ہائڈ کرتی، نون کو پڑھتے نہیں بلکہ کیا کرتی، ہمیں ناک میں لے چل جاتی ہیں آواز کو، تو اسے کیا بولتی، اخفا بولتی۔ سمجھ میں آیا نا؟ امید ہے کہ تم نے پہلا پوائنٹ یعنی اس کا میننگ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میرے دوسرے پوائنٹ یعنی وقفہ، ڈیوریشن کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو اخفا پارٹ 2B میں جو ہے انشاءاللہ ہمیں وقفے کے بارے میں یعنی اخفا کا جو وقفہ رہتا ہے نا، ڈیوریشن، اس کے بارے میں انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی جنوبین چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔